بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور اور اس کی تفسیر۔ سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 64 آیتیں ہیں۔ سورہ نور کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سورہ نور کو پڑھے اور اس کے مطالب و احکام کو اپنی زندگی پر منطبق کرے تو اللہ اسے تمام گزشتہ اور آئندہ مومنات و مومنین کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں بطور اجر دے گا۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے اپنے مال کو تلف ہونے سے بچاؤ، اپنا دامن بے عفتی سے آلودہ ہونے سے محفوظ رکھو، اپنی خواتین کو اس کے احکام کے زیر سایہ انحرافات سے بچاؤ، کیونکہ جو شخص ہر روز یا ہر شب ہمیشہ اس کی تلاوت کرے گا اس کے خاندان میں سے کوئی شخص آخر عمر تک خلاف عفت کام نہیں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر ہم سورہ نور کے مضامین پہ توجہ رکھیں تو دیکھیں گے کہ طرح طرح کے مؤثر طریقوں سے راہ عفت اور انحراف کے جو عوامل ہیں اس کے خلاف یہ سورہ جہاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سورہ نور کے مضامین کون کون سے ہیں؟ در حقیقت پاک دامنی و عفت کی اور جنسی بے راہ رویوں کے خلاف جہاد کی صورت کو یہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ معاشرے کو جنسی انحرافات سے پاک رکھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں اس سورہ میں گفتگو ہوئی ہے اور مختلف مراحل میں اس سورہ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلا پہلا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ جو زانی عورت اور زانی مرد کی سزا کے بارے میں ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جو سزا ہے وہ کس قدر شدید ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر اسلام کے جو قانون کے اصول ہیں اور پھر اس کا لحاظ اور اس کی سزا کے اجزاء کے لیے نہایت سخت شرائط معین کی گئی ہے۔ اور اسی مناسبت سے اس میں مثلا مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اسے لعن کا قانون کہا گیا ہے، اور اسی طرح کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور اسلامی عدالت میں اس کے الزام کو ثابت نہ کر سکے تو اس کی سخت سزا بھگتنا اس کی بات کی گئی ہے۔ پھر زنا کے 5 سزا کے 5 میں سے 4 حصوں کے برابر ہے، یہ سب بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس مناسبت سے واقعہ مشہور ہے جو افک کے نام سے واقعہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پر تہمت کا ہے، کہ قرآن نے اس واقعے کو بڑی شدت سے ذکر کیا ہے تاکہ یہ امر پوری طرح واضح ہو جائے کہ پاک پاس افراد پر الزام لگانا اور اسے شہرت دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام صرف گناہ گار کو سزا دے دینے پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ جنسی بے راہ روی کے روکنے کے لیے کئی طریقے کے اقدامات کرتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو دونوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں نہ لڑائیں۔ عورتوں کے لیے پردے کا تفصیلی حکم ہے، اور باہم آنکھیں لڑانا اور بے پردگی جنسی انحرافات کے اہم حامل مسائل جو ہیں ان دونوں کا خاتمہ کس طرح سے ہونا ہے اور معاشرے میں بے عفتی کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے، یہ بیان ہوا ہے۔ چوتھا مرحلہ، اس مرحلے میں عفت کے منافی اعمال سے بچنے کے لیے شادی بیاہ کا آسان حکم صادر کیا گیا ہے۔ اور پانچواں مرحلہ، اس مرحلے میں کچھ آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں اور ماں باپ کے حوالے سے اس کے لیے کچھ تربیتی اصول بیان کیے گئے ہیں، خاص کر اوقات میں جب احتمال ہوتا ہے کہ میاں بیوی خلوت میں ہے تو اس طرح کے دیگر آداب بھی ذکر ہیں۔ چھٹا مرحلہ، اس مرحلے میں سورہ توحید اور یہ سورہ مبدا و معاد کے متعلق کچھ مسائل کو بیان کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ ساری سورہ کے مراحل بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورہ 6 مرحلوں پر مشتمل ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورہ نور کیوں رکھا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آیت نور کی وجہ سے اس سورت کو سورہ نور کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نہایت ہی پیاری اور نہایت جاذب نظر سورہ ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سورہ کے مضامین و مطالب خاص صرف اسی آیت کی وجہ سے ہے، بلکہ نہیں، یہ سورہ کلن خاص نورانیت کی حامل ہے۔ یہ سورت انسانوں کو اور خاندانوں کو، عورت اور مرد کو پاک دامنی کا نور عطا کرتی ہے، زبان و کلام کو تقوی و صداقت کا نور بخشتی ہے،
اور دلوں کو نور توحید، خدا پرستی اور قیامت پر ایمان سے منور کرتی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نورانی درس دیتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے تمام دروس میں آپ کے سامنے اسی سورہ نور کی تفسیر کو بیان کرتے رہیں گے، اور اس کا باقاعدہ سلسلہ ہم اپنے درس میں شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، اور اس کے ساتھ ہی اس تفسیر کو جو بیان کیا جائے گا اس کا ریٹن بھی آپ کے سامنے بیان ہوگا، کہ جو خلاصہ ہوگا کہ ضرور اسے مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ جاننے کے لیے، اس کو تفسیر کو جاننے کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ اللہ حافظ۔